باب الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الدین الی اللہ الحنیفیت السمحۃ۔ کل بھی میں نے حنفہ کا معنی بیان کیا تھا کہ باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل ہونا، اور جانفہ کا معنی ہوتا ہے حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف مائل ہونا۔ اسی سے یہ حنیفیہ ہے، یعنی جو افعال، جو اعمال صالحہ حق ہیں وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، السمع، اور جو آسان ہے۔ السمع کا مطلب کیا ہوگا؟ آسان۔ تو دین کے جتنے احکامات ہیں ان کے اندر شدت نہیں ہے، ان کے اندر آسانی ہے۔ ان کے اندر کیا ہے؟ آسانی ہے۔ اب دیکھیں، نمازیں 5 فرض کی ہیں، 50 نہیں ہیں۔ 50 ہوتی تب بھی پڑھنی پڑتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 50 کو 5 میں بدل دیا ہے۔ روزے سال کے اندر 1 مہینہ ہے، روزے سال میں 1 مہینہ ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی پھر شرائط ہے، اگر وہ شرائط نہیں پائی جاتی تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوتی۔ حدثنا عبد السلام ابن مطہر قال حدثنا عمر بن علی عن مان ابن محمد الغفاری عن سعید ابن ابی سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے، اس کے اندر تنگی نہیں ہے۔ وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو آدمی بھی دین میں تکلف کرے گا، دین میں یعنی وہ زیادہ جو ہے وہ عبادت کرے گا حد سے بڑھ کر، الا غلبہ، بالآخر اس پر دین غالب آ جائے گا، اور اس کو وہ آسان جو امور ہیں پھر انہی کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ بعض لوگ کئی دن نماز تہجد، نماز اوابین، ساری نمازیں نوافل ادا کرتے ہیں، اور پھر اتنے تھک جاتے ہیں کہ پھر فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے ایک صحابی تھے، وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور نے ان کو بلایا، یا ویسے ملاقات ہو گئی۔ حضور نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے تم دن کو روزہ رکھتے ہو، رات کو قیام کرتے ہو۔ انہوں نے کہا حضور میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اگر اس طرح کرو گے تمہاری آنکھیں اندر دھنس جائیں گی، جسم کمزور ہو جائے گا۔ اس وجہ سے تم ایسا کرو، اگر روزے رکھنے کا شوق ہے تو مہینے میں 3 روزے رکھا کرو، مہینے میں 3، یہ بڑی تفصیلی حدیث ہے، آگے آئے گی۔ اور تم نے رات کو قیام کرنا ہو تو قرآن کریم جو ہے وہ کم از کم 3 دن کے اندر ختم کیا کرو، 3 دن کے اندر۔ تو انہوں نے حضور سے اجازت طلب کی تھی، حضور میں روزے زیادہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں قرآن زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دے دو۔ تو بہرحال حضور نے ان کو یہی فرمایا تھا کہ تم 3 روزے رکھا کرو، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ جو ایام بیت کے روزے ہوتے ہیں نا، اگر ہر مہینے آدمی رکھے تو ایک نیکی کا ثواب 10 ہے نا، تو ایک روزے کا ثواب 10 روزے ملے گا، تو 3 روزے رکھو گے تو پورے مہینے کا ثواب ملے گا، اور ہر مہینے کا پورا ثواب، پوری زندگی کا روزے کا ثواب ملے گا۔ یہ حضور نے ان کو تلقین فرمائی۔ وہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو پھر وہ ان اپنے معمولات کو قائم نہیں رکھ سکتے تھے، کہتے تھے کاش کہ حضور نے جو مجھے سہولت بتائی تھی میں اسی وقت اس پہ عمل کر دوں۔ تو آدمی تھک جاتا ہے۔ اس وجہ سے درمیانی کیفیت کی جو اعتدال ہے نا، خیر الامور اوسطھا، بہتر عمل کیا ہوتا ہے جس کے اندر اعتدال ہو۔ تو اس وجہ سے جتنی آپ کو طاقت ہے اس کے مطابق عبادت کرے۔ بہت زیادہ اگر عبادت کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے فرائض بھی رہ جائیں۔ ایک آدمی ساری رات نوافل پڑھتا رہے اور صبح جماعت کے ساتھ نماز ہی نہ پڑھے تو اس کے نوافل کو فائدہ ہے؟ تو اس لیے درمیانی کیفیت میں عبادت کرنی چاہیے۔ فرمایا لن یشاد الدین احد، کوئی آدمی دین پر غالب آنے کی کوشش نہیں کرے گا
الا غالبہ، مگر دین ہی اس پر کیا آ جائے گا، یعنی پھر وہ واپس انہی اعمال کی طرف لوٹے گا جو دین نے آسان بتائے۔ آگے فرمایا فسددوا، یعنی سداد کہتے ہیں درست سمت کو، سداد کس کو کہتے ہیں، درست سمت کو۔ اس سے مراد ہے اعمال کے اندر درمیانی اعتدال اختیار کرنا، اعمال کے اندر اعتدال کرنا، بہت زیادہ کوشش اتنی نہ کریں کہ آپ تھک جائیں۔ آگے فرمایا وقاربوا، اور اگر تم کلیتاً اعمال مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتے تو جو قریب قریب خیر کے اعمال ہیں وہ کرو، جو قریب قریب ہے ان کے وہ اعمال کرو۔ وَأَبْشِرُوا، اور بشارت دو، لوگوں کو کیا کرو، بشارت دو۔ ہر وقت ڈراتے ہی نہیں رہنا چاہیے دوزخ سے، وہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ تبشیر تنذیر دونوں قرآن کے اندر اکٹھے ہی چلتے ہیں، کہیں تبشیر پہلے آ جاتی ہے، کہیں تنذیر پہلے آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد بشارت ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں بیان کرنی چاہیے، ہر وقت بندوں کو ڈرانا بھی نہیں چاہیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، غدوہ کہتے ہیں صبح کے وقت کو، اور روح کہتے ہیں شام کے وقت، پچھلی ٹائم کو۔ فرمایا کچھ مدد حاصل کر لیا کرو، یعنی عبادت میں صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَا، اور کچھ رات کے آخری حصہ میں، شَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَا رات کے آخری حصہ میں۔ باب الصلاۃ من الایمان، تو نماز بھی ایمان کا کیا ہے، ثمرہ ہے، اور امام بخاری نے یہ جملہ اس لیے لکھا ہے کہ اعمال صالحہ ایمان کا جز ہے۔ وقول اللہ تعالیٰ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، تو یہاں قرآن میں ایمان کا لفظ آیا ہے تو مراد نماز ہے، مراد کیا ہے، نماز ہے۔ اس سے امام بخاری استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کو بھی ایمان کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اعمال صالحہ ایمان میں داخل ہے۔ یعنی صلاتکم عند البیت، تمہارا نماز پڑھنا بیت اللہ کے پاس۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قادم المدینہ نزل علی اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو حضور اپنے ننہال کے پاس ٹھہرے، یا فرمایا اخوال اپنے ماموں کے پاس ٹھہرے جو انصار تھے۔ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ستة عشر شہراً اور 17 شہراً، مدینہ طیبہ میں بیت المقدس اور بیت اللہ کی سمتیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، بیت اللہ جنوب کی جانب ہے اور بیت المقدس شمال کی جانب، مخالف سمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ دونوں طرح لفظ ہے، مقدس بھی ہے مقدس بھی ہے، انہیں کو ساتھ غلط پڑھتے دونوں طرح ٹھیک۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبْلَ الْبَيْتِ، عَجَبَ يُعْجِبُ کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا پسند تھا، کہ میرا قبلہ حضور چاہتے تھے کہ کعبہ ہو جائے۔ تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اللہ کی طرف نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَنَرَا تَقَلُّبَكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ، ہم تمہارا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلہ اسی کو بنا دیں گے جو آپ پسند کرتے۔ پہلی نماز جو حضور نے پڑھی تھی کعبہ کی جانب وہ عصر کی نماز تھی، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، اور حضور کے ساتھ صحابہ بھی نے نماز پڑھی۔
فخرج رجل ممن صلی معہ، پس جن لوگوں نے حضور کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی وہ نکلے، ان میں سے کوئی ایک آدمی نکلا، فمر علی اہل مسجد وہم راکعون، وہ جب جا رہا تھا تو ایک کسی مسجد کے پاس سے گزرا جہاں صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا اشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مکہ، میں نے حضور کے ساتھ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ فداروا کما ہم قبل البیت، وہ جب جس طرح نماز کے اندر تھے اسی حالت میں انہوں نے قبلہ بدل دیا، اسی حالت میں قبلہ بدل دیا۔ تو اس جملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خبر واحد مقبول ہے۔ خبر واحد، اخبار احاد پڑھی تھی نا نخبہ کے اندر، مشہور، عزیز، غریب پڑھی تھی نا، یہ تین، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخبار احاد کہا جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو ان سے حکم مستنبط ہوتا ہے اور یہ مقبول ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ مقبول ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک آدمی نے صحابہ کو کہا نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے قبلہ بدل لیا ہے، تو سارے صحابہ نے ان کی بات کو قبول کیا اور انہوں نے وہاں قبلہ بدل لیا۔ فقال اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ فداروا، پس وہ گھوم گئے، کما ہم، جس کیفیت میں وہ تھے، قبل البیت، کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف۔ وکانت الیہود قد اعجبہم اذ کان یصلی قبل بیت المقدس، یہودی پہلے کہتے تھے کہ حضور نیا دین لے کر آئے ہیں لیکن قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، یہ ان کا اعتراض تھا۔ جب اللہ نے قبلہ بدل دیا تو کہنے کہ ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ قبلہ ہی بدل دیا یار، سمجھے نا؟ تو قد کانت الیہود قد اعجبہم اذ کان یصلی قبل بیت المقدس واہل الکتاب، یعنی یہود و نصارہ سارے یہ اعتراض کرتے تھے۔ فلما ولی وجہہ قبل البیت، پھر جب بیت اللہ کی طرف حضور نے منہ کیا، انکروا ذالک، تو اس کا انکار کرنے لگے کہ دیکھو جی انہوں نے قبلہ بھی بدل دیا۔ پہلے اس پہ تعجب کرتے تھے کہ دین نیا لے کر آئے ہیں، قبلہ ہمارا استعمال کرتے، جب قبلہ اللہ نے بدل دیا تو پھر کہنے لگے کہ یہ کیا کر دیا۔ سیقول السفہاء ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو بے وقوف کہا۔ سیقول السفہاء، بے وقوف لوگ یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں ان کو بھی بے وقوف کہا گیا۔ یہ قرآن نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا۔ سیقول السفہاء من الناس، یہ پہلے سپارے کے اندر بھی آتا ہے، جن لوگوں نے کہا کہ کما آمن الناس، کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح کہ یہ کما آمن السفہاء، انہوں نے جب صحابہ کو سفہاء کہا تو اللہ نے فرمایا انہم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہے، یہ سفہاء ہیں جو حضور کے صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیث ھذا انہ مات علی القبلۃ قبل ان تحول ورجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فیہم، جب قبلہ بدل گیا تو صحابہ کرام میں سے بعض کہنے لگے کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے اور وہ فوت ہو گئے قبلہ کی تحویل سے پہلے، تحویل قبلہ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کی نمازوں کا پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ان کی ایمان کو، ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ باب حسن اسلام المرء، وہ جو 4 احادیث ہیں نا جن کو
مدار اسلام کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد وحسن اسلامہ، جو آدمی اسلام لے آئے اور پھر ظاہر و باطن کے اعتبار سے اسلام لے آئے، حسن اسلام ہو، اور اس کا اسلام اچھا ہو، یعنی کوئی اسلام پر اس کے ذہن میں شبہ نہ عقیدے کے اعتبار سے اور نہ عمل کے اعتبار سے، حسن اسلام ہو، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفا، یہ وہ نہیں حدیث ہے، اور حدیث ہے جو میں نے پہلے کہا ہے نا کہ اس پر مدار ہے، وہ اور حدیث ہے۔ اچھا، جو آدمی اسلام لائے اور اچھی طرح اسلام لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کانا زالفہا، جو اس نے پہلے کیے تھے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کل بھی میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اسلام ختم کر دیتا ہے پہلے گناہوں کو جو اسلام سے پہلے تھے۔ سمجھ آئی؟ یہ حضور فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پہلے گناہ اسلام لانے کی وجہ سے پہلے مٹا دیتا ہے۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاص، جب اس نے اسلام کو لایا ہے نا تو اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ بدلہ ہوگا، محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کیسے رکھا ہے؟ الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں عطا فرمائے گا، وَالسَّیِّئَةُ بِمِثْلِهَا، لیکن اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کا بدلہ ایک ہی گناہ ہو، اِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس گناہ کو بھی معاف کر دے، اس گناہ کو بھی معاف کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے اسلام کو اچھا کرے، مراد یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور اس کے اعمال بھی ٹھیک، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ہر نیکی کے بدلے میں اس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اِلَى 700 ضعف، 700 گنا تک۔ یہ 700 گنا یا زیادہ جو نیکیاں ملتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا تو مقامات ایسے برکت والے ہوتے ہیں کہ وہاں نیکیوں کا اجر زیادہ ہوتا ہے، مثلا مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، مدینہ میں ایک پڑھی جائے 50,000 کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اخلاص کا بھی اعتبار ہوتا ہے، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ ثواب بھی اتنا زیادہ عطا فرمائے۔ اسی طرح بعض اوقات مشقت کا اعتبار ہوتا ہے، جتنی انسان نیکی میں مشقت اٹھاتا ہے اتنا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سردیوں میں آپ وضو کرتے ہیں نا تو اس وضو کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ گرمیوں کی نسبت وہ زیادہ مشقت والا کام ہوتا ہے۔ باب حب الدین وَكُلُّ سَیِّئَةٍ یعملها تُکتب لہ بمثلہا، اور ہر گناہ جو آدمی کرتا ہے وہ وہی اسی کی مثل لکھا جاتا ہے، اس کے اندر اضافی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ کتنا اللہ کا کرم ہے۔ باب حب الدین الی اللہ ادوم، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مراد ہے دین کے اعمال، مراد کیا ہے؟ احب و اعمال الدین مراد ہوگا، جو دائمی ہو، جس کام کے اوپر مواظبت ہو، جس عمل کے اوپر آپ 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں نوافل، لیکن اس پہ مواظبت ہونی چاہیے، اس پہ ہمیشگی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کبھی تہجد پڑھنا شروع کر دی اور کبھی چھوڑ دی، اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ اس شاہ حضور نے فرمایا اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ کہ پہلے تہجد پڑھتا تھا پھر تہجد چھوڑ دی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام بھی شروع کرو، خواہ وہ نفلی کام بھی ہو،
اس پہ دوام ہونا چاہیے، اور اس دوام کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس عمل کو پسند فرماتا ہے۔ حدثنا محمد بن مثنى حدثنا یحییٰ عن ہشام قال اخبرنی ابی عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ وعندها امرأۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ قال من هذه، حضور نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ قالت فلانہ، یہ فلاں عورت ہے۔ حولہ بنت طویت، محدثین نے لکھا ہے وہ عورت کون تھی؟ حولہ بنت تذکر من صلاتها، حضرت عائشہ کہنے لگی حضور یہ ساری رات نماز پڑھتی ہے، نفل پڑھتی رہتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا ماہ ٹھہر جاؤ، علیکم بما تطیقون، تم پہ وہی لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو، یہ ساری رات کی عبادت ٹھیک نہیں ہے۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تمل، اللہ تو اجر دینے سے نہیں اکتائے گا، تم خود اکتا جاؤ گے اتنا عمل کرنے سے، زیادہ عمل کرو گے تو ایک دن تھک جاؤ گے۔ جو شخص سفر کر رہا ہو اور گھوڑے کو وہ پہلے ہی سر پر دوڑانا شروع کر دے، گھوڑا بھی تھک جائے گا اور منزل پہ بھی نہیں پہنچے۔ اس وجہ سے ہر معاملے میں اعتدال کو اختیار کرو، اعتدال کے اندر خیر ہے، برکت ہے۔ تو اس لیے سرکار نے فرمایا علیکم ما تطیقون، جتنی تم کیا ہے طاقت رکھتے ہو۔ صحابہ کرام نے صوم وصال رکھنا شروع کیا تو حضور نے منع فرما دیا، حالانکہ نیکی ہے، لیکن حضور کو پتہ تھا اگر یہ صوم وصال رکھیں گے تو پھر یہ دوسرے اعمال نہیں کر سکے۔ اللہ اجر دینے، ملا یا ملو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکتانا۔ وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر آدمی دوام اختیار کرے، جس پر آدمی دوام اختیار۔ باب زیادت الایمان و نقصان ہی، ایمان میں کمی بیشی ہونا، ایمان میں تو میں نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ احناف کے نزدیک ایمان میں کمی بیشی قوت ذوف کے اعتبار سے تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، مقدار کے اعتبار سے کمی بیشی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے نزدیک تصدیق قلبی کا نام ہے۔ وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدا ویزداد الذین آمنوا ایمانا، تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو ایمان کی زیادتی کا ذکر قرآن کی آیتوں میں آیا ہے یہ مومن بہی کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ یعنی جو حکم نازل ہوتا ہے آدمی اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کے اعتبار سے ہے۔ جو مثلا جو قرآن کریم پہلے آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی تو اجمالی طور پر تو صحابہ ایمان لائے تھے کہ جو حضور پر وہی نازل ہوگی وہ حق ہے، وہ کیا ہے؟ حق ہے، لیکن جو قرآن اترتا رہا وہ اس پہ ایمان لاتے تھے، تو اس اعتبار سے اضافہ ہو رہا ہے، نہ کہ فی نفس ہی ایمان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا جی، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا قَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ اکمل کا لفظ ہے نا، مکمل کر دیا، اس کا مطلب ہے مقدار کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے۔ وَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، اگر کوئی چیز کم ہو کسی چیز سے تو وہ ناقص ہوتی ہے۔ حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہوگا نا سچی نیت سے وہ بالآخر دوزخ سے باہر آ جائے، وہ بالآخر دوزخ سے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے ممکن ہے کہ گناہ گار بندے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، دوزخ میں بھیجے ہی نہیں، یغفر ما دون ذالک، شرک کے علاوہ وہ سب کچھ معاف ہو۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پہلے دوزخ میں بھیجے، اس کو گناہوں کی سزا ملے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو باہر نکال دے۔ تو جس نے کلمہ پڑھا ہوگا بالآخر وہ جنت میں داخل ہوگا، بالآخر وہ، یہ یاد رکھیں۔
اچھا جی، وفی قلبہ ہی وزن و شعیرت من خیر، اگر اس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھی خیر ہوگی، جو کے وزن کے برابر خیر ہوگی، مراد ایمانی ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّن خیر، یہاں پہلے شعیر کا لفظ تھا، یہاں برہ کہتے ہیں گندم۔ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّن خیر، ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں۔ ذرے، دھوپ جب روشن دان سے اندر دھوپ آ رہی ہو تو اس دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، ان کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو اتنی مقدار میں بھی اگر ایمان ہوگا تو اللہ اس کو بھی دوزخ میں نہیں رہنے گا۔ ایمان کتنی برکت والی چیز ہے۔ قال ابو عبداللہ قال ابان حدثنا قتادہ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان من خیر، ان کی حدیث کے اندر، وہاں اسی حدیث میں من ایمان آیا ہے تو یہاں ان من خیر آیا ہے، تو ان کی حدیث کے اندر کیا ہے؟ من ایمان۔ حدثنا نصر بن الصباح سامع جعفر بن عون حدثنا ابو الامیس اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن عمر بن الخطاب ان رجل من الجہود قال، ایک یہودی آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا یا امیر المومنین۔ یہودی بھی امیر المومنین مانتے ہیں، شیعہ نہیں مانتے، یہ یہودی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین آیۃ من کتابکم تقرؤونہا، قرآن میں ایک آیت ہے، یہودی کہنے لگا حضرت عمر کو، قرآن میں ایک آیت ہے جو تم پڑھتے ہو، لو علینا معاشر الیہود نزلت، اگر وہ ہم یہودیوں پہ نازل ہوئی ہوتی نا، لاتخذنا ذالک الیوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید مناتے، اس دن کو ہم، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام جس دن نازل ہو اس دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس دن خوشی کا۔ تو دنیا میں سب سے بڑا انعام تو حضور کی آمد ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا امیر المومن، اچھا جی، لاتخذنا ذالک الیوم عیدا، ہم اس دن کو کیا بناتے؟ عید مناتے۔ قال ایو آیت، حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت مراد لے رہے ہو؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ قال عمر، حضرت عمر کہنے لگے قد عرفنا ذالک الیوم، ہم اس دن کو جانتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ والمکان الذی نازلت فیہ علی النبی صلی اللہ، ہم اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں یہ حضور پر نازل ہوئی تھی۔ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ یوم جمعہ، عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اور حضور وہاں کھڑے تھے اور وہاں عرفات میں یہ نازل ہوئی، تو ہماری تو عید ہی ہوتی ہے، اور قربانی علی عید نہیں ہوتی۔ باب الزکوٰۃ من الاسلام، تو اسی سے ہمارے علماء استدلال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی انعام ہو تو اس دن کو عید منانے میں کوئی حرج ہے، خوشی، عید کا معنی خوشی ہوتا ہے، خوشی منانے میں کوئی حرج نہیں۔ باب الزکوٰۃ من الاسلام، زکوٰۃ بھی اسلام کے ثمرات میں سے ہے یا احکامات میں سے ہے۔ وقول عز وجل وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یہ وہی حنفاء سے مشتق ہے، حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ وذلک دین القیمہ۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک بن انس عن ابی سہیل بن مالک عن نبی انہ سمع طلحہ بن عبید اللہ یقول جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد، نجد سے ایک آدمی آیا حضور کی بارگاہ میں، سائر الراس، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، یسمع دوی صوت ہی، اس کی آواز کی گنگناہٹ تو سنائی دے رہی تھی، یعنی وہ بول رہا تھا تو ہم سمجھ رہے کہ بول تو رہا ہے، ہمیں اتنا پتہ چلتا تھا، لیکن لا یفقہ ما یقول، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا تھا کیا کہہ رہا ہے۔ اور جو سارے سامنے آ کر کو پشتو بولنا شروع کر دے تو ساتھ سمجھ آؤں،
اسی طرح ہے نا، تو وہ بھی ایسی زبان بول رہا تھا جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہا ہے. حتیٰ دنا فیضا ہوا یسأل عن الاسلام، وہ حضور کے قریب آیا اور اس نے اسلام کے متعلق سوال کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا خمس صلوات فی اليوم واللیلہ، دن اور رات میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5. اللہ نماز کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کیا کریں. ورکعوا مع الراکعین، قرآن کا حکم ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع. قال حل علی غیرہا، اس نے کہا حضور ان فرضی 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ قال لا، نہیں فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفل نماز پڑھ. تو اس کا مطلب ہے رغبت تو حضور دے رہے ہیں نا نوافل پڑھنے. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نوافل اس لیے ادا کیے جاتے ہیں یا سنتیں اس لیے ادا کی جاتی ہیں کہ جو فرائض کے اندر کوتاہی کمزوری رہ جاتی ہے نا، اللہ ان کے بدلے سے پورا فرما دے. دوسرا نوافل کا فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی اس کے فرائض دیکھے جائیں گے. اگر اس کے فرائض پورے نہ ہوئے تو اللہ فرمائے کہ اس کے نوافل دیکھ لو، اگر اس کے نوافل ہیں تو انہی کو فرضوں کے قائم مقام کر دو اور اس کی نمازوں کو پورا کر دو. تو نوافل کا فائدہ ہے. یہ بدبخت جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ بس صرف فرض پڑھ لیا کرو، نوافل کی ضرورت ہے، نہیں ہے. نوافل کی ضرورت ہوتی ہے، قیامت کے دن بھی ان کا فائدہ ہوگا، اور جو فرائض کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو بھی وہ پورا کر دے. اور حضور نے خود ترغیب دی ہے، حضور نے خود فرمایا الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی نماز پڑھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے فرمایا وصیام رمضان، اسلام کا دوسرا حکم کیا ہے؟ قال حل علی غیرہ، ان رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزہ فرض ہے؟ قال لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی روزے رکھے. قال وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکوٰۃ، پھر حضور نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا، بیان کیا. قال حل علی غیرہا، کیا زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے علاوہ بھی کوئی مال خرچ کرنا فرض ہے؟ قال لا الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو. قال فادبر الرجل وهو یقول، وہ شخص واپس جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، مجھے جو حضور نے فرائض بیان فرمائے ہیں میں ان میں نہ زیادتی کروں گا اور نہ میں کمی کروں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدقہ، اگر اس نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا تو یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب. افلاح کا لفظ دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اد افلح اذا ان صدقہ، اگر اس نے اپنی بات کو سچ کر دیا.